अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। तीन अहम बातें आज करनी है। सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने अमेरिका के दौरे के दौरान एक अहम ऐलान किया है कि वो मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे और 2 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे। दूसरी अहम बात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये भी ऐलान किया है कि आर्मी जो है वो सियासत से दूर हो चुकी है और वो सियासत में किसी किस्म का कोई किरदार अब अदा नहीं करेगी। ये दो अहम बातें हैं और ये पाकिस्तान की जो आजकल पिछले कई साल से जो अहम बातें हैं, बड़े बयानात हैं और बड़ी खबरें हैं, वो ज़्यादातर आर्मी चीफ की तरफ से ही मिलती हैं और ख़ास तौर पे जो अहम फैसले होते हैं कौम के, वो भी आर्मी चीफ ही करते हैं। और ये जो दो अहम फैसले हैं ये भी आर्मी चीफ की तरफ से ही आए हैं। अब चलते हैं हम तीसरी अहम खबर पे जो शायद इतनी अहम नहीं है। वो है मुस्लिम लीग नून जो हुक्मरान जमात है, उसकी सीनियर नायब सदर मरियम नवाज वो लंदन रवाना हो गई हैं और तकरीबन 2 महीने के लिए वो लंदन रवाना हुई हैं। कुछ खबरों के मुताबिक उनकी वापसी नवंबर में होगी और इस दौरे के दौरान ऑब्वियसली वो अपने वालिद साहब से मुलाकात करेंगी। तकरीबन 4 साल से ज़ायद का अरसा हुआ है जो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। वो जब पाकिस्तान वापस आई अपने वालिद साहब के साथ तो फिर उनको गिरफ़्तार किया गया था, वो जेल में डाला गया था। एहतसाब अदालतों ने उनको सज़ाएँ सुनाई थी और मरियम नवाज़ की जो सज़ा है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाके ख़त्म कर दी है अपीलें मंजूर करते हुए। और मरियम नवाज़ को उनका पासपोर्ट भी मिल गया है और वो पासपोर्ट उनको जो है वापस जो मिला है ये भी एक तवील अरसे के बाद। तो अब वो अपने वालिद गिरामी साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से वहाँ पे लंदन में उनकी मुलाकात भी हो सकेगी। तो इस मुलाकात की क्या अहमियत है और मरियम नवाज़ का इस सूरत हाल में पाकिस्तान से जाने की क्या अहमियत है और उनका आने वाले वक्तों में क्या रोल होगा, इस पे भी बात करते हैं। मगर सबसे वन खबर जो है वो किसी सियासतदान की नहीं या किसी वज़ीर आज़म की नहीं, वो आर्मी चीफ की है और हमेशा से नंबर 1 खबरें आर्मी चीफ की ही रही हैं। पहली बात, जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अब ये वाजे कर दिया है अमेरिका के दौरे के दौरान कि वो मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे। एक तो ये सवाल भी अमेरिका में ही उनसे हो सकता था और इसका जवाब भी जो जनरल साहब हैं वो अमेरिका में ही देना चाह रहे थे शायद। मगर ये बात भी दुरुस्त है कि उन्होंने कई माह पहले तकरीबन 8 से 4 माह पहले वो ये कह चुके थे अपने तर्जुमान के ज़रिए, फ़ौज के तर्जुमान के ज़रिए कि वो मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे। और लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार बाबर ने ये ऐलान किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने वाज़े कर दिया है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। मगर फिर जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कुछ अपने हालात बेहतर करने के लिए जो तजवीज़ आई थी कि चलें कुछ देर के लिए ऐसी प्रोविज़न निकाली जा सकती है कि नया आर्मी चीफ जो है वो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुकर्रर ना करें और इलेक्शन के बाद जो वज़ीर आज़म आए वो आर्मी चीफ मुकर्रर करें। तो इस मकसद के लिए नए आर्मी चीफ की जो तकर्री है उसको मौखर कर दिया जाए, जो कि अमली तौर पे मुमकिन नहीं था मासवा इसके कि मौजूदा आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जाती। तो ये एक किस्म की दूसरी तोसी होगी। बहरहाल जी, फैसला जनरल कमर जावेद बाजवा का है, फैसला किसी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का नहीं है, ये फैसला किसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नहीं है, ये फैसला जनरल कमर जावेद बाजवा का है। ये बड़ा ही अच्छा एक फ़ैसला है। जनरल कमर जावेद बाजवा वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि अब अगर वो एक्सटेंशन लेते तो मज़ीद हक तलफ़ी होती बहुत सारे सीनियर अफसरान की। तो उन्होंने एक अहसन फ़ैसला किया है, काबिल तारीफ़ फ़ैसला किया है और निज़ाम के हक़ में ये फ़ैसला है और जमहूरियत से भी इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो जमहूरियत के लिए भी बड़ा अच्छा ये फ़ैसला है। और अगर जनरल साहब ये फ़ैसला ना करते, क्योंकि फ़ैसला तो बड़ा मुश्किल है,
यहाँ पे तो कोई वजारत उज़्मा की जैसी सीट भी नहीं छोड़ना चाहता। आर्मी चीफ की सीट छोड़ने का फैसला तो यकीनी तौर पे बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला होता है, मगर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया है, अब जो है मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे वो। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ फैसला है। इस पे जनरल साहब की जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। और मेरे ख्याल में इस सूरत हाल के अंदर जब नए आर्मी चीफ आएंगे तो एक नया माहौल पैदा होगा, और हम सब उम्मीद करते हैं कि अब की बार नए आर्मी चीफ जो आएंगे तो वो जमहूरियत के लिए अच्छी खबर लेकर आएंगे, और वो जमहूरियत के लिए अच्छे फैसले करेंगे, और वो जमहूरियत और आइन और कानून की बालादस्ती के ऐन मुताबिक जो मुंतखब हुकूमत है और जो अवाम का मैंडेट है उसका एहतराम करेंगे। तो ये एक अच्छा फैसला है। और अगर जनरल कमर जावेद बाजवा ये फैसला ना करते तो कोई क्या कर सकता था? क्या वजीर दिफा उनको कुछ रोक सकते थे कि भाई नहीं, आप मजीद एक्सटेंशन नहीं मिलेगी? क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ उनको रोक सकते थे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो इस वक्त पाकिस्तान में है और आर्मी चीफ अमेरिका में सेक्रेटरी दिफा से मिल रहे हैं, तमाम अमेरिकी आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। तो वजीर दिफा और शहबाज शरीफ तो यहाँ तक वजाहत नहीं कर सके इमरान खान की उस तजवीज़ के ऊपर कि भाई मौखर कर दें। वो यहाँ तक नहीं कह सके कि नहीं, ये फ़ैसला जो है हमने करना है और हम जो हैं मज़ीद तोसी नहीं देंगे। ये फ़ैसला जनरल कमर जावेद बाजवा का है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को भी शुक्र करना चाहिए, बल्कि शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी शुक्र करना चाहिए। और अब तो कम से कम बयान दे देना चाहिए। अब तो आर्मी चीफ ने भी कह दिया है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, तो कम से कम अब तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो है ये अब सरकारी तौर पे ये बयान दे देना चाहिए कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि अब नया आर्मी चीफ लगाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में मैं फिर यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। आखिर कब तक जो है जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी प्राइवेट लाइफ को, वो वक्त जो उन्होंने अपनी फैमिली को देना था, वो वक्त जो उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में जो है निजी ज़िंदगी के लिए वक्फ करना था, वो वक्त कब तक वो इस मुल्क के और इस इदारे को देते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। और मेरे ख्याल में तमाम जो अपोजिशन के सियासतदान हैं और जो हुकूमत के सियासतदान हैं, उनको इज्तमाही तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहिए अपनी अस्करी क़यादत का, इस आइन के और जमहूरियत के और कानून के मुताबिक किए गए जनरल कमर जावेद बाजवा के ये बज़ाहिर पहले और आखिरी फ़ैसले के ऊपर। अब दूसरी बात यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यह भी एक बड़ा अहम एक फ़ैसला किया है कि अब फ़ौज सियासत से दूर हो चुकी है। ये फ़ैसला भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने किया है, और अगर वो ये फ़ैसला भी ना करते तो क्या हो सकता था, और बहुत कुछ हुआ भी। मगर वो कहते ना कि देर आए दुरुस्त आए, और इस बात का ऐलान भी उन्होंने अमेरिका में जाके किया। यकीनी तौर पे इस बयान का अमेरिकी हुकूमत ने भी खैर मकदम किया होगा, क्योंकि वो भी एक जमहूरी मुल्क है, और जो अमेरिका की अस्करी क़यादत है वो भी इसको अच्छी नज़र से देखेगी, क्योंकि अमेरिका की अस्करी क़यादत भी अमेरिका की सियासत से दूर रहती है। तो एक किस्म का दोनों के दरमियान एक कॉमनैलिटी है, एक इश्तराकियत है जहाँ तक जमहूरियत को सपोर्ट करने का ताल्लुक़ है। तो ये बड़ा ही अहम फ़ैसला है। मगर जनरल साहब ने ये तो नहीं बताया, और ना ही मेरे ख्याल में अमेरिका में किसी ने पूछा होगा कि ये सियासत से दूर रहने का फ़ैसला कौन सी तारीख को किया उन्होंने। अब बहरहाल वो कहते हैं ना कि आम खाएं पेड़ ना गिने, तो इसलिए हम भी कहते हैं कि चलो, वो कहते हैं ना कि आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। तो जो भी हुआ, जो हुआ सो हुआ, मगर अब तो कम से कम फ़ौज हमारी सियासत से दूर हो गई है,
اور اب تو آرمی چیف نے کہہ دیا ہے. اگر یہ بات وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے تو ہم تو شک میں ہی رہتے کہ یار وزیر دفاع کہہ رہا ہے, اس کو تو اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ملتی ملاقات کی. تو یا پھر وزیر اعظم شہباز شریف بھی اگر کہتے کہ فوج سیاست سے دور ہو گیا ہے تو پھر بھی کسی نے یقین نہیں کرنا تھا. تو اگر عمران خان بھی یہ کہتے, وہ تو کہتے ہیں بلکہ کہ اس کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, اس کو تو حق کا ساتھ دینا چاہیے, مجھے واپس حکومت میں لانا چاہیے. تو بہرحال کوئی یقین نہ کرتا اگر یہ بات آرمی چیف نہ کہتے. اب انہوں نے اگر کہہ دی ہے تو اب تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے. اور یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا. میرے خیال میں جب جنرل مشرف نے تقریباً 9 سال جمہوریت کی خدمت کی اور آئین اور قانون کی بالادستی کو جو ہے اس کو سہارا دیا, تو اس کے بعد جب جنرل کیانی آئے تھے تو انہوں نے بھی جمہوریت کے لیے بڑی اچھی پالیسی اپنائی تھی. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے تمام جو سویلین محکمے تھے وہاں سے جتنے بھی سرونگ فوجی افسران تھے جو جنرل مشرف کے دور میں لگائے گئے تھے ان کو واپس بلا لیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمارا ان سویلین اداروں میں کوئی کام نہیں ہے. اور اس کے بعد جنرل کیانی نے کے دور میں اگر آپ کو یاد ہو, جنرل کیانی کا ہی دور کہیں گے, تو اس میں میڈیا کو بھی ریلیٹیولی بہت آزادی تھی, کیونکہ اسی آزادی کی بدولت جو ہے جنرل کیانی اور پھر وکلا کی ایک بڑی پیمانے پہ جو تحریک چلی تھی, اس کے نتیجے میں جنرل مشرف جو ہے ان کو اقتدار چھوڑنے کا جو ہے ان کو ایک موقع ملا تھا. تو میڈیا کافی آزاد تھا, تو میڈیا پہ بہت سی باتیں ہو جاتی تھی افواج پاکستان کے حوالے سے, سویلین ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کیری لوگر بل کا معاملہ آ گیا, اس پہ جنرل کیانی نے چاروں نہ چار اس پہ بھی سویلین حکومت کی ان کو مداخلت کرنی پڑی, ورنہ وہ شاید نہیں ایسا کرنا چاہ رہے تھے. پھر اس کے بعد جب ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن ہوا تو پھر میمو کمیشن آ گیا, اس میں بھی پھر جنرل کیانی صاحب جو تھے ان کی طرف سے اور ان کے ادارے کی طرف سے بڑے سنگین جو شواہد سامنے لائے گئے, جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ پاکستان کے جو سفیر تھے امریکہ میں حسین حقانی, انہوں نے ایک امریکی لابسٹ سے مل کے امریکی حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ پاک فوج پہ دباؤ ڈالے کہ وہ ہماری زرداری صاحب کی حکومت یعنی سویلین حکومت کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہ کرے. بہرحال وہ سب کچھ بھی مجبوری کی حالت میں ہوا. ادروائز جنرل کیانی وہ آرمی چیف تھے کہ جن کے بارے میں ہمارے کچھ سینئر صحافی حضرات جو کہ ہارون رشید صاحب اور دوسرے صحافی, وہ ان کے سگار کے دھواں کے بگولوں میں اتنے گم ہو گئے کہ بس انہوں نے ان کو فلاسفر بھی کہا, تھنکنگ جنرل بھی کہا, اور ایک وقت کی وہ روٹی نہ کھا کے جو اپنا پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا ذکر کیا. تو جنرل کیانی صاحب کو بھی بڑا تھنکر اور بڑا فلاسفر کا, اور آج کل ہمارے جنرل کیانی صاحب جو ہیں وہ بڑی بڑی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور بڑے بڑے مضامین لکھے ہیں, اور بڑے ہی وہ پاکستان کے مفاد میں ریسرچ کر رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں, بہت بڑے فلاسفر تھے, اور یہ سب فلاسفر ہوتے ہیں عام طور پہ. تو اس کے بعد پھر جنرل راحیل شریف آگے, وہ بھی بڑے جمہوریت پسند تھے, اور وہ بھی ان کی تصویریں بھی ٹرکوں کے پیچھے لگتی رہی, اور انہوں نے بھی کوئی جنرل کیانی کی طرح انہوں نے کوئی حتمی اقدام نہیں اٹھایا میرے عزیز ہفتوں والا. تو انہوں نے بھی جمہوریت کی بڑی خدمت کی. 2014 میں جو کچھ ہوا وہ ان کی مرضی کے بغیر ہوتا رہا, اور اس میں تو وہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں وہ شامل تھے, اس میں آرمی چیف کا تو کوئی قصور نہیں تھا. تو وہ جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ سائمن شیرف نے ایک انٹرویو دیا تھا میرے ہی پروگرام میں اپنا اپنا گریبان میں وقت ٹی وی پہ, اس میں انہوں نے یہ سارے انکشاف کیے تھے کہ وہ ایک آڈیو ٹیپ برآمد ہو گئی تھی. تو بظاہر تو تمام ہی آرمی چیف جو ہیں جنرل مشرف کے علاوہ انہوں نے زیادتی کی تھی, وہ 9 سال تک جو ہے وہ انہوں نے اپنی مدت پلاس میں بڑھا دی تھی, لیکن کم از کم 9 سال تک کسی جنرل نے جو ہے ایکسٹینشن نہیں لی. تو اس لحاظ سے جو جنرل مشرف کے بعد آنے والے آرمی چیف ہیں وہ جمہوریت کے لیے کافی بہتر رہے, اور
اب ہم نے دیکھا پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کی تعیناتی ہوئی. ان کی تعیناتی کے وقت بھی انہوں نے جو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف تھے ان کو بڑا زبردست سلوٹ مارا تھا. یہ اور بات ہے وہ سلوٹ پھر دوبارہ کسی ٹی وی چینل کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں ان کو 3 سال مدت پوری ہوئی جیسے تیسے کر کے. تو پھر اپوزیشن کی جماعتیں اور نون لیگ کی جماعتیں بھی اور سب نے مل کے پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا جس کے بعد ان کی 6 سالہ مدت. تو چاروں ناچار پارلیمنٹ کے شدید مطالبے پر جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے ایک 3 سال کی مزید ایکسٹینشن لی اور اب انہوں نے کہا کہ بھئی بہت ہو گیا, یہ بہت تھکا دینے والا کام ہے اور اب جو ہے کسی نئی نوجوان اور تازہ خون کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ پاک فوج جیسی عظیم فوج کی جو ہے وہ قیادت سنبھالیں. تو اور اس کے بعد اب جہاں تک سیاست سے دور رہنے کا تعلق ہے تو وہ کئی بار فوج کے ترجمان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں. اور میرے خیال میں پہلی دفعہ جب انہوں نے یہ بات کی تھی تو یہ کوئی تقریباً 2 سال پہلے انہوں نے کہا تھا. اور جب سے وہ نیوٹرل ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو کچھ ہماری عسکری قیادت کو سہنا پڑا ہے نیوٹرل ہونے کے اس جرم میں, وہ بھی بڑا ہی ایک دردناک سی ایک صورتحال ہے. اور خاص طور پہ تحریک انصاف نے جو ہے ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان پہ جس قسم کی تنقید کی ہے, تانے بازی کی ہے اور جو سوشل میڈیا کیمپین پاک فوج کے خلاف چلائی گئی ہے, تو یقینی طور پہ یہ ایک انتہائی غیر آئینی قسم کا اقدام تھا تحریک انصاف کا, ان کے لیڈر کا, خاص طور پہ ایک ایسی عسکری قیادت کے بارے میں جو 2 سال پہلے نیوٹرل ہو چکی تھی. مگر خان صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں, ان کو شاید وہ 5 سال پہلے والی نیوٹرلٹی چاہیے, 2017-18 والی. اب اس طرح کی نیوٹرلٹی جو ہے وہ تو آنا ممکن نہیں ہے, مگر اب اس طرح کی جو نیوٹرلٹی آج کل ہے یہ اب ان فیشن ہے. اور میرے خیال میں جو نیا آرمی چیف آئے گا تو اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کم از کم وہ ایسے اقدامات ضرور کرے گا کہ جس سے فوج کی نیوٹرلٹی جو ہے مزید اس کے تاثر کو تقویت ملے گی. اور وہ اقدامات بہت سارے ہو سکتے ہیں. وہ obviously ہر نیا آرمی چیف جو آتا ہے وہ اپنا ایک برانڈ جو ہے کچھ نہ کچھ اقدامات کر کے وہ لاتا ہے. تو دیکھتے ہیں وہ کیا کریں گے. کیا ابھی بہت سارے اداروں میں تو شاید اتنے سرونگ فوجی افسر نہیں ہوں گے جن کو وہ واپس بلا لے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو معاشی طور پہ اور کاروباری طور پہ ہماری جو عسکری ادارے ہیں وہ جتنا پھیل چکے ہیں تو ان کو کم از کم پاکستان کے جو کاروباری قوانین ہیں ان کے ماتحت کر دیا جائے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں ہماری وہ آزاد ہو جائیں اور یہ جو ابھی ریلیف مل رہا ہے نون لیگ کے جو کیسز ختم ہو رہے ہیں تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب سیاست سے دور ہو گئی ہے. کیونکہ جب یہ کیس میں جیل گئے تھے سارے تو اس وقت وہ کافی نزدیک آ گئی تھی تو اب وہ دور ہو گئی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے جو خفیہ اداروں کے جو معاملات ہیں جن کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگتے رہے اور آپ خان صاحب کہہ رہے ہیں نامعلوم نمبروں سے کالیں آ رہی ہیں, دھمکیاں آ رہی ہیں. ایک تو ہر بندہ ہی جو ہے نا پھر نامعلوم بن جاتا ہے, چاہے وہ نامعلوم ہو یا نہ ہو. تو ایسی سچویشن میں بڑے بڑے لوگ جعلی نامعلوم بن کے بھی جو ہے نا اپنے سیاسی مخالفین کو وہ ڈراتے ہیں. کیونکہ اصلی نامعلوم والوں کی اتنی دھاک ہوتی ہے کہ وہ جعلی نامعلوم والے بھی, جیسے وہ نہیں مارکیٹ میں کوئی بہت مشہور ہو جائے برانڈ تو اس کے جعلی بھی وہ کاپیاں بھی آ جاتی ہے. تو وہی کام شاید بیچارے نامعلوم والوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ ان کے کاپی رائٹس بھی متاثر ہو رہے ہیں. اب مریم نواز جو اپنے والد سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملیں گی تو ان کی ملاقات میں کیا ڈسکس ہو سکتا ہے. ایک سابق وزیر اعظم اپنی پارٹی کی ایک اہم لیڈر اور اپنی دختر کے ساتھ مستقبل کی سیاسی لاہ عمل پر ہی بات کر سکتا ہے. اس میں یہ بھی ایکسچینج آف نوٹس ہو سکتے ہیں کہ نئی عسکری قیادت جو ہے وہ کون سی آ رہی ہے, کس کے نام پہ جو ہے وہ ٹک کیا جا رہا ہے.
اور مریم نواز ہو سکتا ہے اپنی جو معلومات جو ان تک پہنچتی رہی ہیں پاکستان میں ہوتے ہوئے ان کو شیئر کریں نواز شریف صاحب کے ساتھ. دیکھیں میری تو یہ اطلاعات ہیں فلاں جنرل صاحب جو ہیں وہ کافی بہتر ہیں اور فلاں کے بارے میں یہ معلومات ہیں. پھر آرمی چیف کی آبویسلی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے بعد نون لیگ کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے, الیکشنز کے اندر کیا حکمت عملی ہونی چاہیے, یہ وہ باتیں ہیں جو مریم نواز آبویسلی ٹیلی فون پہ اپنے پارٹی کے سربراہ اور والد صاحب سے نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ آلریڈی اتنی آڈیو ٹیپس لیک ہو چکی ہیں اور اتنی حساس باتیں اب اگر مریم ٹیلی فون پہ کرتی تو اس لیے میرے خیال میں ان کا باہر جانا اتنا ضروری ہو گیا تھا, یہ مشاورت اتنی ضروری ہو گئی تھی کہ شاید جو بھی معاملات طے ہو رہے تھے مریم نواز اور نواز شریف کی ملاقات ایک شرط کی حیثیت بن چکی تھی, جس کے لیے ایک موقع ملا, موقع دیا بھی گیا. تو اس لیے اس ملاقات میں یہ اہم باتیں تو ضرور طے ہوں گی, مگر میرے خیال میں مریم نواز کو اور نواز شریف کو اس بات پہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگلے الیکشن میں ان کا نعرہ کیا ہوگا, کیونکہ دیکھیں عمران خان نے تو ایک نعرہ دیا ہوا ہے اور وہ روزانہ وہ نعرہ مارتے رہتے ہیں. کبھی وہ کرپشن کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کرپشن کرپشن کرپشن, کبھی وہ امریکی سازش کے اوپر بات کرتے ہیں کہ غلامی نہیں غلامی نہیں غلامی نہیں. تو زیادہ تر جو اچھے اچھے نعرے تھے وہ تو خان صاحب نے لے لیے, تو اب نون لیگ کیا نعرہ لگائے گی, ووٹ کو عزت دو. اب وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگائے گی تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کوئی خان صاحب کے اگینسٹ تو نہیں تھا, اور ووٹ کو جو لوگ بے عزت کرتے رہے ہیں بظاہر تو نون لیگ اب ان کے خلاف کھل کے بات بھی نہیں کر رہی. تو یہ تھوڑا سا مریم نواز کے لیے اور نواز شریف کے لیے بڑا مشکل ہوگا آئندہ الیکشنز کے لیے نعرے کا تعین کرنا, کیونکہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے کے بعد جو کچھ ہوا اب کم از کم یہ نعرہ جو ہے اگلے الیکشن کے لیے نہیں چل سکتا. تو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا پڑے گا, ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے بعد نون لیگ جو ہے کم از کم جو انتخابی اس کا بیانیہ ہے, انتخابی بیانیہ وہ عوام میں پذیرائی حاصل کرے. اور یہ سب سے بڑا ایک چیلنج اور موضوع ہو سکتا ہے مریم نواز اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان ملاقات کا. تو اب مریم نواز نے آنا بھی اب نومبر میں ہے. یہ بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ کیا نئے آرمی چیف کا جو نام ہے اس کا اعلان نومبر سے پہلے ہوگا, مریم نواز کے واپسی سے پہلے ہوگا. بظاہر لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا, مگر جو حالات ہونے جا رہے ہیں جس طرح پی ٹی آئی کال دے رہی ہے اسلام آباد کے اوپر دھرنے کی یا یلغار کی یا چڑھائی کی, اس دوران مریم نواز یہاں پہ موجود نہیں ہوں گی. اور حکومت کو اپنی جو عوامی سپورٹ ہے, جو شہباز شریف کی حکومت ہے, ایک قسم کا شہباز شریف کو جو ہے وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا تتے توے پہ بٹھا دیا گیا ہے, اور جو نون لیگ کے اندر جو ایک مخصوص بیانیے کی قیادت تھی انہوں نے سب کچھ شہباز شریف کے کاندھے پر ڈال کے وہ ساری قیادت جو ہے اس وقت لندن میں شفٹ ہو چکی ہے. اور اب ایک قسم کا وزیر اعظم کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ جانیں, آپ کا بیانیہ جانیں اور آپ کی اپوزیشن جانیں, اب آپ اسے سنبھالیں. اور کیونکہ آپ نے جو ڈیل کی تھی جن قوتوں کے ساتھ یا جو بات طے ہوئی تھی اب آپ جانیں اور وہ قوتیں جانیں اور عمران خان جانیں. ہم اپنے وقت جب آپ صورتحال قابو کر لیں گے تو پھر ہم واپس آئیں گے. تو 2 مہینے بعد ہو سکتا ہے مریم نواز نواز شریف کو ساتھ لے کر پاکستان آئیں, اور اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ کم از کم بطور وزیر اعظم اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑا ایک جلوس لے کر کم از کم اسلام آباد ایئرپورٹ تک ضرور پہنچ جائیں گے. آہستہ آہستہ یہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے, اور ہم سب امید کرتے ہیں کہ اگر 2 سال نیوٹرلٹی کو ہو چکے ہیں اور اگر 2-3 سال مزید اگر ہمارے ادارے جو ہیں وہ سیاست سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے
یہ بڑا مضبوط ہو جائے گا اور جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا ایک بات تو واضح ہے کہ وہ کم از کم نیوٹرل تو رہے گا، اور جو آئین اور قانون کا تقاضا ہے وہ تو نیوٹرلٹی سے بھی آگے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے ماتحت ہو۔ مگر اگر ماتحت نہیں بھی ہو سکتے تو اگر صرف نیوٹرل ہی رہ جائے تو یہ بھی بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں، ہماری جمہوریت کے لیے کامیابی ہوگی۔ اور اس سے پہلے 1988 میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی تھی اور جنرل اسلم بیگ نے جنرل ضیاء الحق کے جہاز کے کریش کے بعد ٹیک اوور کرنے کا فیصلہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو اس وقت ان کو تمغہ جمہوریت ملا تھا۔ تو میرے خیال میں پچھلے 2 سال سے جو کنٹریبیوشنز ہماری عسکری قیادت کی جمہوریت کے لیے ہیں، سیاست سے دور رہ کے اور نیوٹرل ہو کے، تو ستارہ جمہوریت تو یہ ایک بنتا ہے، اور اس ستارہ جمہوریت کے بعد جو ہے ماضی کو بھلا دیا جائے اور آگے کی طرف چلا جائے، کیونکہ پہلے بھی نون لیگ نے پیچھے مڑ کے جنرل مشرف کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی اور اس کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ تو اب بھی شاید جو ہے جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔